بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ضاعف اجر المجتہد علی صحیح والصلاة والسلام علی رسولہ محمد تمثل مثالا غیر لفیف وعلى آلہ وصحبہ الممتثلین الحامزین من غیر نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا چوتھا سبق ہے، جس میں ہم میزان صرفی، حرف اصلی اور حرف زائدہ کی تعریف اور زوائد کی قسمیں پڑھیں گے۔ میزان صرفی، جیسا کہ دنیا میں چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح عربی کلمات کو تولنے کے لیے صرفی حضرات نے فا، غین اور لام کو میزان اور ترازو مقرر کیا ہے۔ پھر جس کلمے کو وزن کیا جائے اس کو موزون، اور فا، غین اور لام کو میزان کہا جاتا ہے۔ اصل میں اسم کی تین قسمیں ہیں: ثلاثی وہ ہے جو تین حروف پر مشتمل ہو، جیسے زیدن۔ رباعی وہ ہے جو چار حروف پر مشتمل ہو، جیسے جعفرن۔ خماسی وہ ہے جو پانچ حروف پر مشتمل ہو، جیسے جحمرشن۔ پھر فعل جو ہوتا ہے وہ صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا، یعنی اصل کے اعتبار سے یا حروف کے تعداد کے اعتبار سے اسم ثلاثی، رباعی اور خماسی ہو سکتا ہے، جبکہ فعل صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل خماسی کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ فعل کے معنی میں ثقل ہوتا ہے، کیونکہ فعل میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں: معنی حدثی و مصدری، فاعل کی طرف نسبت، اور اقتران بالزمان، یعنی تینوں زمانوں میں سے ایک کا پایا جانا۔ اب اگر فعل کی تیسری قسم بنائی جاتی تو اس میں معنی کے بوجھ کے ساتھ ساتھ لفظی بوجھ بھی آ جاتا، تو اس لفظی بوجھ سے بچنے کے لیے فعل کی تیسری قسم نہیں بنائی گئی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ فعل میں بنسبت اسم کے تصرف و گردانیں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ گردانوں کی کثرت یعنی کثرت تصرف یہ خفت کا تقاضا کرتی ہے، اور خفت اسی میں ہے کہ اس کی تیسری قسم نہ بنائی جائے۔ اور اس سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر فعل کو خماسی ذکر کر دیتے تو فعل کے آخر میں کبھی ضمیر بھی لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں طالب علم کو پھر اشکال ہوتا کہ یہ تین حروف والے دو فعل ہیں یا 6 حروف والا ایک فعل۔ اس اشکال کو زائل کرنے کے لیے
فعل کو خماسی ذکر نہیں کیا۔ میزان صرفی کا معیار یعنی سٹینڈرڈ اس کا کیا ہے؟ میزان صرفی کا جس طرح چیزوں کو تولنے کے لیے 3 طرح کا ترازو استعمال ہوتا ہے، یعنی چھوٹا جیسے سونا چاندی وغیرہ کے لیے، درمیانہ جیسے سبزی پھل وغیرہ کے لیے، اور بڑا جیسے گڑ چینی وغیرہ کے لیے، اسی طرح عربی کلمات کو تولنے کے لیے بھی 3 طرح کا میزان استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹا میزان یعنی فا، عین اور 1 لام ثلاثی کے لیے، درمیانہ میزان یعنی فا، عین اور 2 لام رباعی کے لیے، اور بڑا میزان یعنی فا، عین اور 3 لام خماسی کے لیے۔ اب یہاں ذہن میں 2 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ فا، عین اور لام آخر اس کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا، حالانکہ حروف تہجی اور بھی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رباعی اور خماسی میں لام کو ہی کیوں مقرر لایا گیا، یعنی اس کا ہی کیوں تکرار کیا گیا کہ ثلاثی میں 1 لام، رباعی میں 2 لام اور خماسی میں 3 لام، تو فا یا عین کا تکرار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پہلے سوال کا جواب کہ فا، عین اور لام کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ مخارج کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں: حروف شفوی، حروف حلقی اور حروف وسطی۔ تو ان 3 اقسام میں سے ایک حرف لیا گیا۔ حروف شفوی میں سے فا، حروف حلقی میں سے عین اور حروف وسطی میں سے لام۔ دوسرے سوال کا جواب اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رباعی اور خماسی میں لام ہی کو کیوں مقرر لایا گیا، فا یا عین کو کیوں نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زیادتی ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، اور لام چونکہ آخر میں تھا اس لیے لام کو آخر میں مقرر لائے۔ اب وزن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وزن کا طریقہ یہ ہے کہ جو شکل موزوں کی ہے وہی شکل میزان کی بنا لو، یعنی جو حرکات و سکنات موزون پر ہے وہی میزان پر بھی لگا دو۔ جیسے ضرب بروزنی فعل، ضرب بروزنی فعل، اسی طرح ضارب بروزنی فاعل، اسی طرح یضرب بروزنی یفعل۔ پھر وزن کرتے وقت جو کلمہ فا کے مقابلے میں آئے اس کو فا کلمہ کہا جاتا ہے، جو عین کے مقابلے میں آئے اس کو عین کلمہ کہا جاتا ہے، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اس کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرب بروزنی فعل، اب یہاں اس میں ضاد جو ہے یہ فا کے مقابلے میں آیا ہے تو ضاد جو ہے یہ فا کلمہ، اسی طرح عین کلمے کے مقابلے میں را آیا ہے تو را جو ہے یہ عین کلمہ، اور با لام کے مقابلے میں آیا ہے تو یہ با جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ حرف اصلی اور زائد کی تعریف۔ حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن کرتے وقت فا،
غین اور لام کے مقابلے میں آئے اور گردان کے تمام صیغوں میں پایا جائے، جیسے ضارب بروزن فاعل، تو اس میں ضاد، را اور با حروف اصلیہ ہے۔ ضاد فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، اور با لام کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ حروف اصلیہ ہیں۔ حرف زائد کی تعریف: یہ وہ حرف ہے جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلہ میں نہ ہو اور یا گردان کے تمام صیغوں میں نہ پایا جائے، جیسے ضارب میں ضارب بروزن فاعل، تو اس میں الف حرف زائد ہے جو کہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آیا۔ حروف زوائد کی تعداد کتنی ہے؟ تو حروف زوائد کل 10 ہے، جن کا مجموعہ یہ ہے: سألتمونیہا یا الیوم تنساہ یا اسلم التحانوی۔ تو اس مجموعے میں جو 10 حروف ہے تو یہ حروف زوائد ہے: سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا اور الف۔ چند ایک فائدے کی باتیں: پہلی بات یہ ہے کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی میں ہر ایک 2 قسم پر ہے، ایک مجرد اور دوسرا مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد میں 3 حروف اصلی، جبکہ ثلاثی مزید فیہ میں کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد میں صرف 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جبکہ ثلاثی مزید فیہ میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رباعی مجرد میں صرف 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جبکہ رباعی مزید فیہ میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خماسی مجرد میں صرف 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جبکہ خماسی مزید فیہ میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات، ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے پہلے صیغے کے اندر، ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے پہلے صیغے کے اندر جو حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے، باقی گردانوں میں بھی وہ حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے، لہذا ان کے علاوہ جو حروف موضوع کے اندر زائد ہوں گے وہ وزن کے اندر بھی زائد ہوں گے۔ مثال کے طور پر ضرب بروزن فعل، تو یہاں پر ماضی معلوم کا صیغہ ہے ضرب، تو یہاں پر ضرب بروزن فعل۔ اب آگے جب اس کا دوسرا صیغہ ہے وہ ہے ضربا، تو یہاں پر فا کے مقابلے میں ضاد، عین کے مقابلے میں را اور لام کے مقابلے میں با آیا ہے، تو یہاں پر جو موزون میں الف زائد ہے تو وہاں میزان میں بھی یہ الف زائد ہے۔ اسی طرح ضربو بروزن فعلو، ضربو بروزن فعلو۔
مصدر اور مشتق کے مجرد اور مزید ہونے کا دار و مدار، یعنی اگر صیغہ مصدر ہو یا مشتق ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مجرد ہے یا مزید ہے؟ تو مصدر اور مشتق کے مجرد اور مزید ہونے کا دار و مدار ماضی کے پہلے صیغے پر ہے، یعنی ہم دیکھیں گے ماضی کے پہلے صیغے کو۔ اگر ماضی کے پہلے صیغے میں اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کا مصدر اور مشتق کو مجرد کہیں گے، اور اگر کوئی حرف زائد ہو تو مصدر اور مشتق کو بھی مزید کہیں گے۔ یعنی ہم ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھ کر مجرد اور مزید کا فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پر یضربو میں یا اور ضارب میں الف اگرچہ زائد ہے، یضربو بروزن یفعلو تو یہاں پر یا زائدہ ہے، اسی طرح ضارب بروزن فاعل تو اس میں الف اگرچہ زائد ہیں لیکن اس کو مزید نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا ماضی ضربہ ہے جس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اسے ہم ثلاثی مجرد کہیں گے کیونکہ اس کے ماضی میں جو ہے ضربہ بروزن فعل 3 حروف ہے اور حروف اصلیہ، اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی نہیں ہے، تو اسے ہم ثلاثی مجرد کہیں گے۔ بس ہم دیکھیں گے ماضی کے پہلے صیغے کو، اور اس پہلے صیغے پر ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فیہ وغیرہ۔ زوائد کی قسمیں، زیادتی کی 3 قسمیں ہیں: زائدہ برائے اشتقاق، زائدہ برائے نقل باب اور زائدہ برائے الحاق۔ زائدہ برائے اشتقاق یہ ہے کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے کوئی حرف زیادہ کیا جائے، جیسے ضرب فعل ماضی سے یضرب فعل مضارع کو بنانے کے لیے اس کے ابتدا میں یا کو زیادہ کیا گیا، تو اسے زائدہ برائے اشتقاق کہتے ہیں۔ دوسری قسم زائدہ برائے نقل باب، کہ ایک باب سے دوسرے باب کو بنانے کے لیے کوئی حرف زائد کیا جائے، جیسے کرما جو کہ مجرد ہے، تو اس سے اکرما مزید بنانے کے لیے شروع میں حمزہ قطعی کا اضافہ کیا گیا، تو یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فیہ بن گیا۔ تیسری قسم زائدہ برائے الحاق، اور وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمے کے ہم وزن کرنے کے لیے حرف کا اضافہ کیا جائے، جیسے جلب کو دحرجہ کے ہم وزن کرنے کے لیے دوسری با کا اضافہ کیا جائے، تو جلب سے جلببا بروزن دحرجہ ہو گیا، تو اسے زائدہ برائے الحاق کہتے ہیں کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کا ہم وزن کرنے کے لیے حرف کا اضافہ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات اہم ہے کہ زیادتی کی ان تینوں اقسام میں سے جو زیادتی برائے اشتقاق ہے وہ مجرد کو مجرد ہی رکھے گی، مزید نہیں بنائے گی، جبکہ بقیہ اقسام مجرد کو مزید بنا دیتی ہے۔ جو زیادتی برائے اشتقاق ہے وہ مجرد کو مجرد ہی رکھے گی، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب کبھی ہم مشتقات
اور یا مصدر کے مجرد یا مزید فیہ ہونے کا فیصلہ کریں گے تو اس کے ماضی کو دیکھیں گے. تو ماضی ہی سے اس کے مجرد یا مزید فیہ کا پتہ لگائیں گے. تو جو زیادتی برائے اشتقاق ہے تو مجرد کو مجرد ہی رکھے گی، جبکہ جو زائدہ برائے نقل باب اور زائدہ برائے الحاق ہے تو وہ مجرد کو مزید بنا دیتی ہے. میزان صرفی میں اجرا. ہر کلمے کا وزن نکالیں. ضرب تو یہاں پر حروف اصلیہ ضاد، را اور با ہے، جبکہ تا حرف زائد ہے اور اس کا وزن ضربت بروزن فعلت. تو اس کا وزن ہوا فعلت. عالم. تو یہاں پر عین، لام اور میم یہ حروف اصلیہ ہے اور الف حرف زائد ہے. وزن اس کا ہے عالم بروزن فاعل. تو اس کا وزن ہوا فاعل. نعبد. یہاں پر عین، با اور دال یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، فاعل لام، جبکہ نون یہاں پر حرف زائد ہے. وزن اس کا ہوگا نعبد بروزن نفعل. عین فا کے مقابلے میں، با عین کے مقابلے میں اور دال لام کے مقابلے میں، تو بن جائے گا نفعل. نعبد بروزن نفعل. تو اس کا وزن ہوا نفعل. مغضوب. تو یہاں پر غین، ضاد اور با یہ فاعل لام کے مقابلے میں ہے، جبکہ میم اور واو زائدہ ہے. اس کا وزن ہوگا مغضوب بروزن مفعول. مغضوب بروزن مفعول. عظیم. تو یہاں پر عین، ضا اور میم یہ فاعل لام کے مقابلے میں ہے اور یا حرف زائد ہے. وزن اس کا ہوگا عظیم فاعل. تو اس کا وزن ہوا فاعل. نہار. یہاں پر یا نون، ہا اور را یہ فاعل لام کے مقابلے میں، جبکہ الف حرف زائد ہے. وزن اس کا ہوگا نہار فعال. تو اس کا وزن ہوا فعال. مختلفون. تو یہاں پر خا، لام اور فا، خلف، یہ خا، لام اور فا یہ فاعل لام کے مقابلے، جبکہ باقی میم، تا، واو اور نون یہ زائدہ ہے. تو وزن اس کا ہوگا مختلفون. تو خا کے مقابلے میں فا لائیں گے اور لام کے مقابلے میں عین اور فا کے مقابلے میں لام. تو وزن اس کا ہوگا مفتعلون. مختلفون مفتعلون. تو اس کا وزن ہوا مفتعلون. صالحات. تو یہاں پر صاد، لام اور ہا یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، جبکہ الف اور تا یہ حروف زائدہ ہے. تو وزن اس کا ہوگا صالحات بروزن فاعلات. تو صالحات کا وزن ہوا فاعلات. استوقد. تو یہاں پر واو، قاف اور دال یہ حروف اصلیہ ہے، جبکہ الف، سین اور تا یہ حروف زائدہ ہے. تو اس کا وزن ہوگا
استوقد استفعل استفعل استوقد بروزن استفعل. یتساءلون، تو یہاں پر سین، حمزہ اور لام یہ حروف اصلیہ ہے، جبکہ باقی حروف زائدہ ہے. تو یہاں پر سین فا کے مقابلے میں، حمزہ عین کے مقابلے میں لائیں گے، اور لام کے مقابلے میں، تو بن جائے گا یتساءلون یتفاعلون. تو یتساءلون بروزن یتفاعلون.